اچھا، کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیریٹو آتا ہے کوٹا سسٹم کو لے کر کہ یار یہ جو کوٹے کی جتنی بھی نوکریاں ہوتی ہیں، سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور آپ کی آبادی جو ہے کروڑوں میں ہے، ملینز میں ہے یوتھ کی آبادی. تو اتنی تھوڑی سی نوکریوں کے لیے اتنا احتجاج کرنا یا بولنا کیوں ہے؟ سو یہی مسئلہ جو ہے ابھی مطلب دیکھا جائے، اس نیریٹو کو دیکھا جائے تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے کہ یار صرف کچھ ہزار نوکریوں کے لیے جو ہے آپ اتنا زیادہ شور کریں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں جائیں. سو یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیا امپورٹنس ہے کوٹا سسٹم ایکولی ڈیوائڈ ہو، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم کے یا جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں میں نہیں ہوتی، لاکھوں میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت کے ماتحت ادارے آ رہے ہیں. اب جیسے کراچی کے ادارے ہیں، اب کراچی کے ادارے میں جو کے ڈی ایم روم ہوتا تھا، یعنی کے ڈی اے یا کے بی سی ہوتا تھا جو ایس بی سی ہو گیا، اور دیگر ادارے ہیں، صرف ان اداروں میں ملازمین کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہوتی ہے. پھر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ کے جو دیگر ایک تو ہوتے ہیں سرکاری ادارے، اور پھر کچھ کارپوریشن، کچھ اور جگہیں ہوتی ہیں، تقریباً وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ شہری سندھ میں، پاکستان میں جو سرکاری نوکری چاہیے لوگوں کو، اس کے دو صورتحال ہوتی ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہمیں بھی سرکاری نوکری ملنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک جو لڑکا لڑکی جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو یہاں کے شہری ہیں، ان کو اگر پاکستان کی جاب نہیں ملے گی تو پھر کیا چائنا والے کو ملے گی یا کسی اور کو ملے گی؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ تو چند ہزار ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، بالکل مطلب ایک بچکانہ سی بات ہے. ان چند ہزار یا چند لاکھ میں وہ کیوں شامل نہیں جو چاہ رہا ہے، اور وہ کیوں شامل ہے جو کہ زبردستی آیا ہے؟ فرق آ گیا نا. یہ تو رائٹ تو سب کا ہی ہے، تو چند ہزار نہیں ہوتی ہیں، یہ کافی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ایک تو لوگ وہ گئے کہ جو سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، ایک وہ لوگ ہیں جو سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں رشوت کی بنیاد پہ کہ بھائی آسائش ملے گی، آرام ملے گا. اچھا، کچھ لوگ نوکری اس لیے کر جاتے ہیں یار سرکاری نوکری ہوگی اور ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی، جو اس میں پینشن اور میڈیکل اور دیگر فیسلٹیز ملتے ہیں، تو لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں. اب ایک شہری، چاہے وہ سندھ کا شہری ہو یا پاکستان میں کہیں کا بھی شہری ہو، وہ کیوں رگڑ رگڑ کے مرے ہیں، اور ایک بندہ جو سرکاری ملازم ہے اور اس کا سرکاری علاج ہو رہا ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، تو وہ سہولت اس کو مل رہی تو دوسرے کو نہیں مل رہی. سرکاری جاب کا مطلب صرف وہ جاب نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر کی اس کی ایک سیکورٹی ہوتی ہے. وہ ایک سرکاری جاب تھوڑی ہوتا ہے کوئی ہے. شہری سندھ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ تمام چیزوں میں شامل ہے. اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ جی جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی ہوگا شہری سندھ کا جب شہری ہے تو اس کو بھی وہی حصہ ملے جو دوسرے کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا وہ اختیار کا. دیکھیں نا، اختیار کا معاملہ ہے نا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اختیار سے باہر ہے. اب یہاں کیا معاملہ تھا بھائی؟ برٹش یہاں پر تھے تو برٹش جو تھے، برٹش کو یہاں سے نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اختیار چاہیے تھا، اختیار، ورنہ تو سکون سے رہ رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں اختیار کا مسئلہ تھا نا. تو ایک بندہ جو آپ کے اوپر کہیں بھی آپ کو روک رہا ہو، کہیں بھی آپ کو تذلیل کر رہا ہو، تو جو کوئی بندہ ایلیجیبل ہوگا، جو قابل ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کوئی بہتر بات کرے. وہ تو سرکاری نوکری جو نا وہ لینا ہر ایک کا حق ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی چند ہزار ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، اس کا کیا، یہ مطلب ایک فضول کسی بات ہے یہ. کیونکہ جو دوسرا سرکاری نوکری لے رہا ہے تو اس کا تو حق ہے، اور جو لینا چاہ رہا ہے اس کا حق نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ایک تفریق ہو گئی. اب آ جائیں بنگلہ دیش کے اوپر. بنگلہ دیش میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے، دیکھیں نا بنگلہ دیش کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کے نوجوان کی طرح ہی ہے. وہ اگر پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کے پاس کیا راستہ ہے کہ یا تو وہ سرکاری نوکری کرے، یا وہ پرائیویٹ نوکری کرے، یا وہ ملک سے باہر چلا جائے. بنگلہ دیشی لاکھوں کی تعداد میں باہر ہیں. آپ کو مڈل ایسٹ میں ملیں گے، آپ کو یورپ میں ملیں گے، آپ کو امریکہ میں ملیں گے. میں نے تو نیو یارک میں ایک جگہ ہے براڈ وے، وہاں کے جو براڈ وے میں جو مارکیٹ ہے ہول سیل کی، وہاں میں نے صرف بنگالی دیکھے، کچھ اور دیکھے ہی نہیں. تو جو بہتر جن کے بعد گنجائش ہوتی ہے وہ چلے آتے ہیں. تو جو صورتحال پاکستان میں وہاں پر بھی موجود ہے. تو بندہ تینوں جگہ دیکھتا ہے نا، کہ وہ گورنمنٹ جاب کو بھی دیکھے گا، وہ پرائیویٹ کو بھی دیکھے گا، وہ باہر جانے کی بھی کوشش کرے گا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ
اگر سرکاری نوکریاں چند لاکھ ہیں تو بندہ گھر پہ بیٹھ جائے, وہ جدوجہد ہی نہ کرے. اور میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ, بڑے مثل میں سوچ پہ تو پابندی نہیں نا, کہنے پہ پابندی تو نہیں ہے, اور احمقوں پہ بھی پابندی نہیں ہے. تو بس جس کا دل چاہ آ رہا ہے کہہ رہے ہیں, وہ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے. بڑے کینوس میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, کینوس کو بڑا کرے بندہ, دماغ کو بڑا کرے, وسیع کرے. تو ایک بچہ جو ہے, نوجوان لڑکا لڑکی, وہ پڑھنے کے بعد اس کا رائٹ بنتا ہے نا کہ وہ کہیں بھی جائے, وہ گورنمنٹ میں جائے, کہیں بھی جائے, رائٹ بنتا ہے اس کو. صحیح بات ہے.